دوسری سطح، اللہ کی بغاوت پر مبنی عالمی نظام۔ دوسری حقیقت جو رفتہ رفتہ کئی صدیوں میں پروان چڑھ کر سامنے آئی ہے وہ ہے اجتماعی نظام، جس نے اس وقت پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس اجتماعی نظام کی 3 سطحیں ہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کو جب ملیریا بخار چڑھتا ہے تو اسے سردی اتنی لگتی ہے کہ وہ ایک لحاف کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا لحاف اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ تو اس وقت در حقیقت 3 لحاف ہیں جو دنیا نے اوڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو زمین کے قریب ترین ہے، یا یوں کہیے کہ جو پہلا لحاف ہے، وہ معاشرتی نظام ہے، اور جو سب سے اوپر ہے وہ ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام، اب ان تینوں نظاموں کا جائزہ لیجئے۔ سب سے پہلے سیاسی نظام کو لے لیتے ہیں۔ پچھلی 2-3 صدیوں کے اندر جو نظام پروان چڑھا، جو یورپ سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، اور آج پوری دنیا کے اندر اس کی حیثیت اصول موضوعہ اور ایکسیپٹڈ فیکٹ کی ہے، وہ ہے سیکولرزم۔ اور سیکولرزم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مذہب صرف انفرادی معاملے کا نام ہے اور اس میں ہر انسان آزاد ہے۔ لیکن مذہب صرف 3 عقیدوں پر مشتمل ہے، صرف 3 چیزوں پر مشتمل ہے، کوئی چوتھی چیز اس میں شامل نہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: عقائد، ڈوگماز۔ سیکولرزم کی روح سے چاہے کوئی ایک خدا کو مانے، کوئی 100 کو مان لے، یا کسی کو بھی نہ مانے، اسے آزادی حاصل ہے۔ دوسرا، عبادت کے معاملے میں ہر شخص آزاد ہے، چاہے وہ ایک غیر مرئی انسین خدا کی عبادت کرے یا پتھر کی بتوں کی پرستش کرے، وہ پیپل کی درخت کی پرستش کرے یا سانپ کی پرستش کرے، سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرے یا انسان کے اجزائے تناسل کی پوجا کرے، اسے کھلی اجازت ہے، اور جو بھی موڈز آف ورشپ اختیار کرنا چاہے اس کی بھی اسے آزادی ہے۔ تیسرا، مذہب کا تیسرا حصہ سماجی رسومات یعنی سوشل کسٹمز ہوتی ہیں۔ سیکولرزم میں اس کی بھی آزادی ہے کہ یہ رسومات اپنے مذہب کے مطابق ادا کرو۔ نکاح کے لیے چاہے ایجاب و قبول کی صورت اختیار کرو، چاہے مندر میں پھیرے لگاؤ، اپنے مردے کو چاہے دفن کرو یا چاہے نذر آتش کر دو۔ البتہ سیاسی نظام میں قانون سازی کے عمل میں کسی مذہب کو بھی کوئی عمل دخل حاصل نہیں ہوگا۔ گویا انسان کی اجتماعی زندگی سے اللہ کو نکال دیا گیا ہے کہ تم مسجد، مندر، سنگاگ، چرچ جہاں چاہو رہو، لیکن ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے کاروباری اداروں سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، ہمارے سماجی نظام سے بھی تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہم خود بنائیں گے، ہمیں اس کا اختیار حاصل ہے، ہم خود حاکم ہیں، ہم عوامی حاکمیت کے اصول پر قانون سازی کریں گے، ہم انتخابات کرائیں گے، ان کے نتیجے میں جو بھی پارلیمنٹ، کانگریس وغیرہ ہوگی وہ اکثریت کے ساتھ قانون بنا دے گی، وہ چاہے شراب پینے کی اجازت دے، چاہے اس پر پابندی لگا دے، اسے اختیار ہوگا۔ لیکن یہ پابندی اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ کسی مذہب میں اس پر پابندی ہے، وہ ہم جنسوں کی شادیوں کی اجازت دے تو اسے اختیار ہے، مرد کی مرد سے شادی اور عورت کی شادی کے لیے قوانین بنا سکتی ہے۔ گویا کہ پورے سیاسی اجتماعی نظام سے اللہ کو بے دخل ہی کر دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں کسی آسمانی ہدایت کا کوئی سروکار نہیں، کسی خدائی قانون کا کوئی اعتبار نہیں، بس اس کی تلاوت کر لی جائے، اپنی اپنی مقدس کتابیں پڑھ لی جائیں، سکھ گرو گرنتھ پڑھ لیں، مسلمان قرآن پڑھتے رہیں، ہندو رامائن اور بھگوت گیتا پڑھتے رہیں، وہ بس اپنے مندروں کے اندر محدود رہیں، مسلمان اپنی مساجد کے اندر ماہ رمضان میں تراویح کے دوران پورا قرآن پڑھ لیں، کوئی اعتراض نہیں، اس کا انہیں اختیار ہوگا، لیکن قرآن کی شریعت واجب النفاذ نہیں ہوگی۔ تو یہ نظام ہے جو آج پوری دنیا کو پورے طور سے اپنے گرفت میں لے چکا ہے۔